الرحمن الرحیم۔ ADP اسلامک ہسٹری کے عزیز طلباء، میں آپ کا استاد ڈاکٹر محمد اجمل آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں ایک شخصیت ہیں فہر بن مالک۔ یہ جو فہر ہیں یہ سب سے پہلے قریش کہلائے، تو اس سے یعنی یہ قبیلہ قریش ہوا۔ ان کی آگے اولاد میں ایک شخص بہت مشہور ہوئے، قصی بھی ان کو پڑھتے ہیں، قصی بن کلاب۔ تو قصی کے بارے میں بھی کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے دار الندوہ ایک عمارت بنوائی تھی۔ تو یعنی فہر بن مالک کے بعد قصی بن کلاب ایک مشہور شخصیت ہوئے۔ پھر ان کی اولاد میں ایک شخص ہوئے عبد مناف۔ ان کے 4 بیٹے مشہور ہوئے، نوفل، مطلب، ہاشم اور عبد الشمس۔ یہ جو ہاشم ہیں، اس کا ہاشم کا لفظی مطلب ہے شوربے میں روٹیاں بھگو کر کھلانے والا۔ ایک دفعہ قحط آیا تو انہوں نے یہ عمل کیا تو اس سے ہاشم مشہور ہو گئے۔ تو ہاشم کا ایک بیٹا تھا، پیدا ہوا تو اس کے بال سفید تھے پیدا ہوتے ہی، یعنی تو ان کو جیسے بوڑھے آدمی کے بال ہوتے ہیں، تو ان کو والدین نے، ہاشم نے اپنے اس بیٹے کا شیبہ کہنا شروع کر دیا۔ شیبہ کا مطلب ہے بوڑھا۔ تو ویسے ان کا نام عمر تھا، نام عمر رکھا، لیکن شیبہ کہنا شروع کر دیا۔ ہاشم فوت ہو گئے تو ہاشم کا جو بھائی تھا مطلب، اس نے شیبہ کو پالا، شیبہ کی پرورش کی۔ تو گویا کہ شیبہ کو چونکہ اس کے چچا مطلب نے پالا، اس لیے اس نسبت سے وہ اپنے چچا کی نسبت سے عبد المطلب مشہور ہو گئے۔ تو عبد المطلب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ عبد المطلب کے آگے بیٹے ہوئے حضرت عبداللہ، باقی بھی ان کے بیٹے تھے، لیکن عبداللہ ہماری تاریخ کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت اس لیے ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ والد محترم ہیں۔ جب حضرت عبداللہ کی عمر 25 سال تھی تو ان کی وفات ہوئی۔ ان کی شادی جو ہے وہ آمنہ بنت وہب سے ہو چکی تھی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ پہلا عام الفیل اسے کہتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اسے کہتے ہیں پہلا عام الفیل، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 50 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ابرہہ ہاتھیوں کو لے کر آیا تھا اور خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی۔ ابرہہ جو یمن کا گورنر ہے، اس پورے واقعے کو صرف فیل میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ پورا سال جو ہے وہ ہاتھیوں والا سال عام الفیل کہلانے لگا۔ تو یہ پہلا عام الفیل تھا۔ تو ولادت باسعادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد آپ کے دادا نے رکھا، احمد آپ کی والدہ نے رکھا۔ اس کے بعد وہاں پہ جو دستور تھا کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ بہتر پرورش کے لیے، صحرائی ماحول دکھانے کے لیے وہ دائیوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ بنو سعد قبیلے سے تھیں، تو ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، وہ آئیں اپنے شوہر کے ساتھ اور لے کر گئیں آپ کو۔ تو اس طرح آپ کی پرورش حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں ہونے لگی۔ تو تقریباً 5 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے۔ بیچ میں کچھ دفعہ ایسا ہوا کہ آ کے اپنے والدہ کو مل گئے، حضرت حلیمہ خود ملوا گئیں حضرت بی بی آمنہ کو، پھر واپس لے گئیں۔ تو وہاں پہ ایک واقعہ پیش آیا، اسی یعنی ان 5 سالوں کے دوران شق صدر کا واقعہ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور اس میں فرشتے آئے اور انہوں نے جو ہے اس کے اندر نور بھرا۔ تو یہ واقعہ تاریخ میں شق صدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو 6 عام الفیل کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آئے ہوئے تھے اور اپنی والدہ کے ساتھ یثرب گئے تھے، تو واپسی پہ ابوا کے مقام پر 6 عام الفیل کو آپ کی والدہ ماجدہ کا وصال ہو گیا۔ 8 عام الفیل کو آپ کے دادا عبد المطلب کا وصال ہوا۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنے بیٹوں میں سے ابو طالب کے حوالے آپ کو کیا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب کرنے لگے۔ ابو طالب نے 12 عام الفیل کو ایک تجارتی قافلے کو جب وہ لے کر گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ تو یہ پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شام ہے جو 12 عام الفیل کو ہوا۔ اسی سفر کے دوران بصرہ کے مقام پر، شام کے قریب ایک علاقہ تھا بصرہ، وہاں پہ جب آپ تشریف لے گئے تو وہاں پہ جو
بحیرہ وہاں ایک راہب تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کے نبی ہونے کی پیشین کی تھی بحیرہ راہب نے۔ وہاں سے پھر آپ واپس اپنے چچا کے ساتھ تشریف لائے تو وہاں تقریباً 13 عام الفیل میں پھر ایک اہم واقعہ پیش آیا کہ حرب فجار ہوئیں کیس اور قریش قبیلے کے دوران۔ قریش چونکہ حق پر تھے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کا اس جنگ میں ساتھ دیا۔ چونکہ یہ جنگیں حرمت والے مہینوں میں لڑیں گئیں جن میں لڑنا حرام تھا، لڑائی حرام تھی، اور اس لیے چونکہ یہ اللہ کی نافرمانی کی گئی ان مہینوں میں لڑائی کر کے، اس لیے ان کو نافرمانی والی جنگیں یا حرب فجار کہا جاتا ہے۔ تو ان نافرمانی والی جنگوں میں قریش اور جو قیس کے درمیان ہوئی، قریش جو کہ حق پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے چچاؤں کا ساتھ دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 13 عام الفیل میں یہ واقعہ اہم پیش آیا حرب فجار، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی۔ تو مزید واقعات انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔